بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن وتھ چودھری اکمل۔ ناظرین، وطن عزیز کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، خاص طور پہ یہ جو پچھلے 4-5 دن میں جو واقعات ہوئے ہیں ان میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں اب سوچتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ خاص طور پہ جو ہمارے شہداء کی یادگاریں جلائی گئی ہیں، جو ہمارے قومی اثاثے ہیں ان کا نقصان کیا گیا ہے، ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہت مطلب جو ہے نا یہ افسردگی کا مقام ہے، اور ایز اے نیشن بھی جو ہے نا یہ ہم نے اپنے جو ملک کے دشمن ہیں ان کو ہم نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ ہماری بربادی کا جو ہے وہ تماشا دیکھیں، اور اپنا تماشا ہم نے خود بنایا۔ اب میں کیسے بتاؤں کہ کیسے وہ لوگ ہوں گے اور کن ہاتھوں سے انہوں نے اس یادگار شہداء کے اوپر اور ان کی تصاویر کے اوپر آپ دیکھیں جو ویژول چل رہے ہیں ان کے اوپر پتھر مارے ہوں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ بے شک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو وہ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے۔ انہوں نے کیا اس لیے جان دی تھی؟ ان کی ماؤں کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے رشتہ داروں کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے بھائیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ کچھ سوچا آپ لوگوں نے ایک منٹ کے لیے بھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، کس لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور پھر آپ اس جہاز کو دیکھیں، اس کو آپ نے جلا دیا۔ ٹھیک ہے وہ بے جان ہے، وہ فریاد نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے اس ملک کے دفاع کے لیے تو استعمال ہوا تھا، ظالموں اس کو جلا دیا۔ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ I have no words، no words۔ مسلح افواج جو ہے نا ان کی قدر اگر آپ نے جاننی ہے، جائیں جا کے فلسطین والوں سے پوچھیں، کشمیر والوں سے پوچھیں، شام والوں سے پوچھیں، جل گئے، مر گئے، کھپ گئے، بیوائیں ہو گئیں عورتیں، ان کی بچے یتیم ہو گئے، لیکن ہم پتہ نہیں جو ہے نا وہ غصے میں آ کے پتہ نہیں کیا کرتے۔ صحیح ہے، احتجاج اگر آپ نے کرنا ہے اس کو پرامن رکھیں۔ پرامن احتجاج کے جو راستے ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے چاہیے تھے۔ لبرٹی چوک میں جیسے جمع ہوتے ہیں، لاہور میں، یہاں پہ بھی، تو وہاں جمع ہو کے اپنا آپ پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے، اور یقین کریں جتنا فائدہ جو ہے وہ پرامن احتجاج میں ہے اتنا پرتشدد احتجاج میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جانب آ جائیں، ہماری جو پی ڈی ایم ہے یا جو حکومت جسے میں کہوں گا، کہ شروع میں آئے تھے وہ یہ کہ جی ہم ملک بچانے کے لیے آئے، ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے نام کے اوپر جو انہوں نے نیب کے طرح قوانین کو ختم کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اوورسیز کے، اور پھر الیکٹورل ریفارمز بھی کر لیں، سب کچھ کر لیا۔ اب جی ان کا ایک ہی مشن ہے، وہ ہے عمران خان کو گرفتار کرو۔ پچھلے ایک مہینے سے جو ہے نا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر اس حکومت کی پرائرٹی میں عمران خان کو گرفتار کرنا مطلب از دس این آبجیکٹو؟ کیا آپ لوگ اس لیے حکومت میں آئے تھے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی نیب کا کام ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں اداروں کا کام ہے، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، پھر آپ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ لے کے آ جاتے ہیں منہ سامنے پریس کانفرنسیں کرنے کے لیے کہ اس کے لیے گرفتار کر۔ آپ کیوں پارٹی بن رہے ہیں اس میں؟ اگر احتساب کا عمل چل رہا تو لیٹ اٹ گو۔ کیا عمران خان کے علاوہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو گئے؟ آپ لوگوں کو کوئی اور مسئلہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا آپ کو غربت نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی؟ ملک ڈیفالٹ کے خدا نخواستہ دہانے کے اوپر کھڑا ہے، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا جو کہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے؟ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ اگر آپ لوگوں کے ایکشن اچھے ہوں گے، آپ عوام کو سہولت دیں گے تو لوگ خود بخود آپ کی طرف راغب ہوں گے، خود آپ کو ووٹ دیں گے۔
آپ اپنی ذاتی انا کی تسکین اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں کہ جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی گرفتار کیا تھا، بھائی غلط کیا تھا ٹھیک ہے، اس کے بعد جی مریم نواز نے بھی اتنی پیشیاں بھگتی ہیں، خواجہ آصف نے بھی یہ کیا ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو نا ایک طرف وہ پی ٹی آئی والے ہیں وہ مسلح افواج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف آپ لوگ جو ہے وہ عدلیہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگ اداروں کا جو ہے نا وہ ملیہ میٹ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور آئندہ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آئے گا. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے، منسٹر ہیں اور کیبنٹ سندھ کیبنٹ کے جو ہیں وہ ممبر بھی ہیں. سر ویلکم ٹو دی شو سر. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو. سر یہ حالات جو موجودہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے عدلیہ سے خان صاحب کو فیور مل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ یہ ہم سنتے تھے کسی زمانے میں ڈپلومیٹک امیونٹی کا، اگر آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے تو کسی ملک کی پولیس آپ کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایسی چیز کو جوڈیشل امیونٹی بھی کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی جرم کر لیں، کرپشن کر لیں، بندے مار دیں، آپ جو ہے آرمی کے جنرل کے گھر پہ حملہ کر دیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کے چہیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ناجائزی ہوئی ہے، بہت ہی بڑی ناجائزی ہوئی ہے. کبھی میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ڈارک ایرا نہیں آیا کہ اس طرح سے جوڈیشری اوپنلی جو ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو سپورٹ کرے. اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے جو نقصان جوڈیشری نے اپنا کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پر ایک چیز کی بڑی مجھے خوشی ہوئی اور میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان رینجرز کا کہ ایک لنگڑا جو اتنے مہینے سے چل نہیں رہا تھا اسے انہوں نے 1 گھنٹے میں جو ہے زبردست اسٹریٹ واک کرانا شروع کرا دیا. ان سے بہتر ڈاکٹر میرے خیال سے دوسرا نہیں ہوگا. نہیں وہ تو صحیح ہے سر، لیکن واک کرانا تو شروع کر دیا، لیکن جو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ویژولز دیکھیں اس میں ویسے لنگڑا لنگڑا کے چل رہے تھے خان صاحب. جی وہ جب ان کو یاد آ جاتا تھا کہ وہ ان کی ٹانگ پہ کوئی ڈرامہ کرنا ہے چوٹ کا تو لنگڑاتے. پھر آپ نے بہت سے ویژولز ایسے بھی دیکھے ہوں گے تو بالکل 360 ڈگری پہ کھڑے ہو کے جو ہے واک کر کے دکھا رہے ہیں بغیر کسی جھٹکے جمالے کے. اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تیمور بھائی کہ جو ہے وہ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے ہفتے میں وہ ملک کی سالمیت کے لیے بہرحال بہت نقصان دہ ہیں. ہمارے دشمنوں کو موقع ملا ہے اس کے اوپر ہنسنے کا میں کہوں گا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو پاک فوج نے جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ اس کا مظاہرہ کیا ہے ریلیکٹنٹ کا. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے جی ایک طرح سے تو اچھا ایک مظاہرہ ہے کہ پاک فوج نے پاکستانی کسی نیشنل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. پاکستانی فوجیوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو گئی کہ ان کی گاڑیوں کو پتھراؤ کیا گیا، کہیں ان کے گھروں پہ پتھراؤ کیا گیا، حملے کیے گئے، پر انہیں بڑا ریسپیکٹ شو کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کسی میں بھی یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی پبلک پراپرٹی یا پرائیویٹ پراپرٹی پر حملہ کرے، پبلک یا پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان پر حملہ کرے، یا آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ پولیس ہو، وہ فوج ہو، وہ کوئی افسر ہو، اس پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے دشمن ملک ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکے جو ہمارے اپنے ایک فتنے نے کیا ہے، ایک فتنے لیڈر نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے. جس طرح سے اس نے دکھایا ہے کہ وہ کورٹ کی رٹ کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ فوج کی رٹ کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ سرکار کی رٹ کو چیلنج کر سکتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آج وہی شخص جو ہے کھلے عام باہر گھوم رہا ہے اور اس کو تو انفیکٹ سیکورٹی دینے کا کہا گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ کس طرف جائے گا، پر میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت بھی اس پہ ایکشن لے گی. میں نہیں سمجھتا کسی بھی جج کو، کسی بھی کورٹ کے یہ اجازت ہے کہ اوپنلی کسی کو اس طرح سے سپورٹ کرے. اور جو کچھ زیادتیاں ہوئیں کراچی میں، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہماری جو ہے نئی بسز آئی ہوئی تھی ان کو جلایا گیا، ہمارے واٹر ٹینکرز کو جلایا گیا، پاک ریڈیو پہ جو ہے اپنا حملہ کیا گیا. تو ان کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوئی ان کو اس لاڈلے کی مجبوری ہے تو مجھے نہیں پتا کب تک اس لاڈلے کو یہ بچا سکیں گے. پر باقی جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی 1 by 1 پولیس اٹھائے گی، سیکورٹی ایجنسیز اٹھائیں گی، اور ان کو جو قانونی طریقہ ہوتا ہے اس سے ان کو ڈیل کیا جائے گا. دے ول بی ڈیلٹ ود این آئرن فسٹ. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور ایک بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ان معاملات کو جو ہے نا وہ اون نہیں کر رہی ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے اور کر سکتی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہم نے کروایا ہے، لیکن وہ جو ویڈیوز اور جو آڈیوز جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہیں تو اسے اپیرنٹلی لگتا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں خان صاحب بھی جو ہے نا پچھلے 1 سال سے ایک مخصوص قسم کا نیریٹو بلڈ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے عوام میں ایک غصہ جو ہے نا وہ پایا جاتا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، مطلب یہ لیڈران کو بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے شعور کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چلیں خان صاحب نے جو ہے نا وہ جس طریقے سے اداروں کو تختہ مشق بنایا ہوا تھا، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم میں نیشنل پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں، کیبنٹ کے یا پارلیمنٹ کے اس میں دیکھیں تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جس طریقے سے جو ہے نا وہ توہین کی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اداروں کو جو ہے نا وہ بیچ میں دونوں طرف سے ہی تختہ مشق بنایا جا رہا ہے؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے نقصان کیا ہے، ہماری سالمیت کا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، کوئی اپنا کوئی ایسی بات تو ہم کر نہیں رہے، کوٹیشن تو دے نہیں رہے کہ عمران خان نے کیا کہا یا کیسے کہا۔ عمران خان کی ساری جو اس نے باتیں کی ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ تو ہر چیز آن دا ریکارڈ ہے۔ اور ان کی جو لیڈرز ہیں، جو ان کی پارٹی کے عہدیداران ہیں، ان کی ویڈیوز پڑھی ہو، کہہ رہے ہم حملہ کریں گے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں گے، فلانی جگہ پہ حملہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ یہ ایک فیسسٹ جماعت سر ہے۔ یہ تو ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں، ہر پاکستانی اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں نا سر ذرا، جو عدلیہ کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور عدلیہ کے ججز کو مدر ان لا اور پتہ نہیں اس طرح کے جو ہے نا وہ الفاظ سے جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا؟ میں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ بہرحال اس میں مظاہرہ کر رہی ہے تحمل کا، اور وہ اتنے اس قسم کے سخت الفاظ تو نہیں استعمال کر رہی، لیکن پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو ہے وہ تو بالکل اوپنلی جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ ایون فضل الرحمان صاحب دھرنا بھی دے رہے ہیں 15 تاریخ کو، تو اس پہ پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ تو سلجھاؤ والا ہے، لیکن یہ پی ایم ایل این کی اور جے یو آئی یا پی ڈی ایم جسے آپ کہیں گے، تو اس کو آپ یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یا ان کو آپ کے لیے آپ کی پارٹی کا کیا مشورہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، بڑے ظلم ہوئے ہیں، پر ہم نے کبھی بھی کسی ادارے کو اٹیک نہیں کیا۔ ہم نے اپنا نقصان کھایا ہے پر کبھی جوابی کارروائی نہیں کی ہے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی خاموشی کا مظاہرہ کرے گی۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نون لیگ کی یا مولانا صاحبان کی، تو ان کی بات وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ مطلب میں نے تو وہ آڈیوز سنی ہیں، جو آڈیوز جن میں مدر اللہ واقعی بات کر رہی ہے، تو ایسا موقع، وہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا موقع کیوں دے رہے ہیں یہ لوگ کہ جس کے بعد ان کے اوپر انگلیاں اٹھے، ان کی جو ایکویلٹی ہے اس پہ انگلی اٹھے، ان کی ججمنٹس پہ انگلی اٹھے۔ یہ سب چیزیں تو آن دا ریکارڈ آ گئی ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھوڑی ہے جب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو ہر چیز جو صبح کو ہوتا ہے وہ شام کو پتہ چل جاتا ہے، شام کو ہوتا ہے صبح کو آڈیو لیک آ جاتی ہے۔ تو آف کورس یس، مظاہرہ کرنا چاہیے کچھ رکاوٹ کا، پر جب آپ ایسا موقع دیں گے، جب عام پبلک کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پالیسیز بدلی ہیں، جج صاحبان کن سے رابطے میں ہیں، کن کا فیور کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کتنا فیور کر رہی ہیں، تو وہ چپ کیوں بیٹھیں گے؟ دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری جہاں پر آپ کو اجازت ہے اپنے کھل کے اوپینینز اور بیان کرنے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھرنے کا مولانا صاحب نے اعلان کیا ہے 15 تاریخ کو، تو پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی، اور گھوسوں اور لاتوں سے جو بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو پیپلز پارٹی اس میں شامل ہوگی ان کے ساتھ، یا اپنے آپ کو سائیڈ کرے گی؟ نہیں جی، پیپلز پارٹی کو کوئی نہ ایسی کوئی ہدایت ملی ہے لیڈرشپ سے، اور نہ ہی کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کی کال، جس میں مولانا صاحب اور ان کے اپنے ورکرز ہوں گے۔ نہیں، اس کو ابھی کیبنٹ کا اجلاس بھی ہوا تھا، اس میں بھی تقریباً جو ہے نا وہ اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کا تو حصہ ہے، تو آپ اس سے اختلاف کریں گے؟
ہم اس میں شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت نہیں کرے گی. اچھا سر، یہ الیکشن میں آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ پیپلز پارٹی کی سندھ میں تو میرے خیال میں بلدیاتی انتخابات میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. کراچی میں بھی جو ہے نا وہ تقریباً 50% سے زیادہ سیٹس آپ کے پاس ہیں. آئی گیس مور اور لیس یہی ہے. تو پھر الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے؟ الیکشن میں جانے کا مشورہ دیں تاکہ یہ سارا بحران ختم ہو. بالکل الیکشن میں جائیں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ٹائملی الیکشن میں جائیں گے. ہم نے بڑا کلیئرلی واضح کیا ہے اور پریزیڈنٹ ہزاری کی یہ پالیسی بھی رہی ہے اور بڑا اوپنلی اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو تاریخ ہے الیکشن کی اس ہی تاریخ پر الیکشن ہوں گے، جو کہ میرے خیال سے 8 اکتوبر یا 15 اکتوبر کے لگ بھگ آ رہی ہے. نہیں، وہ تو نیشنل اسمبلی کی ہے نا تیمور بھائی. میں بات کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی کی اور کے پی اسمبلی کی. وہ تو ٹوٹے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا نا. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اب یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کی کیا قانونی حیثیت ہوگی؟ کیا آپ لوگ برداشت کریں گے کہ سندھ میں کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہو کہ اگر آپ لوگ اپنی اسمبلی اپنی مرضی سے توڑتے ہیں اور اس کے بعد کوئی غیر منتخب حکومت جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جائے تو اس پہ پیپلز پارٹی کیا اس کو برداشت کرے گی؟ نہ ہی اس کو برداشت کرے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹی ایسی غلطی کرے گی. ہم ایک سیاسی جماعت ہے، یہ کسی کرکٹر کی جماعت نہیں ہے جو کہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چھوڑ کے جانا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے اسپیکر کیوں قبول کیے، پھر یہ اپنی حکومت پوائنٹس کی خود ہی توڑتے ہیں اور پھر خود ہی روتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. تو ان کو اپنے غیر سیاسی ہونے کی جو ہے یہ سزائیں مل رہی ہیں اور بھگت رہے ہیں. تو ہم نے نہ ایسا کبھی کوئی غیر سیاسی اسٹیپ اٹھایا ہے نہ کبھی اٹھائیں گے. الیکشن کمیشن بھی اناؤنس کرے گی، جو بھی تاریخ اناؤنس کرے گی اس پہ ہم الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور چیئرمین بلاول نے آلریڈی جا کر جو شارٹ لسٹنگ ہے وہ شروع کر دی ہے. الیکشن کی ڈیٹ آئے گی اور آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے میدان میں اترے گی. اچھا سر، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی دے سکتی ہے اور اس میں وزیر اعظم اور پوری کیبنٹ بھی جو ہے وہ نائل ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کا رسک لیں گے کہ وہ بھی نااہلی میں آ جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جو ڈیسیجنز لیے ہیں، جو جس طرح کی جوڈیشری نے یہ کام کیا ہے اور جس طرح سے ایک جماعت کی سپورٹ کی ہے، تو اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے اسٹیپس لے سکیں. ان کو پہلے اپنی ریپوٹیشن تھوڑا میرے خیال سے صاف کرنی پڑے گی، واضح کرنے پڑے گا پاکستان کی عوام کو کہ وہ اتنا ون سائیڈڈ کیوں گئے، کس لیے گئے. نہیں، اس کی ایک وجہ ہے تیمور بھائی، اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو ہمارے جو ناقدین ہیں یا جو پی ڈی ایم کے اوپوننٹ ہیں نا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اس 3 رکنی بینچ کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہی بینچ ہے جس نے قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو اٹھا کے نہ صرف یہ کہ باہر پھینکا تھا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ پورا بتایا تھا کہ اتنے بجے پولنگ کا آغاز ہوگا، اتنے بجے یہ اناؤنس ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے یہ ہوگا. تو اگر وہ والی رولنگ صحیح تھی تو پھر یہ کیسے غلط ہو گئی؟ کیا اس وقت مدر ان لا ان کی کوئی اور تھی کیا، یا جو اب بدل گئی ہیں، یا اس وقت ان کے انفلوئنس میں نہیں تھے؟ ایسا کیا مطلب چینج آ گیا 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں؟ مطلب چینج ہوگا تو میرے خیال سے اس عمر میں ان کے لیے مشکل ہوگا، پر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں جس طرح سے وہ ون سائڈڈ چلے ہیں تو بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے ان کے ڈیسیجن جو ہم ہمیشہ آمین کر کے قبول کرتے تھے اب ہمیں ہضم کرنے میں بہت مشکل ہوگی. اچھا سر، یہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی جو ہے نا وہ بڑا جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اور پھر پچھلے دنوں آپ نے وہ بھی قومی اسمبلی میں سے بھی میئر کا بھی ایک بل پاس کرا لیا ہے کہ چاہے وہ منتخب ہو یا نہ ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ان کا پروٹیسٹ جائز ہے یا ان کے ساتھ نیگوسیشن آپ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے؟ لیکن یہ جہاں تک آپ نے بل کی، یہ بل ایک بہت ہی اچھا بل ہے جس میں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کہ آپ کوئی بھی چیئرمین کا امیدوار بنے گا الیکشن اس کو 6 مہینے کے اندر اندر جیتنے گی ورنہ وہ ہٹ جائے گا. اور یہ رول ہماری نیشنل اسٹیٹس میں بھی ہے، انڈیا میں بھی یہی قانون ہے. ہمارے پاس بھی کسی زمانے میں قانون پریویل کرتا تھا. جہاں تک بات ہے بات کرنے کی، بات کرنے کے اس کو تو ہم تیار ہیں، ہمیشہ تیار رہتے ہیں. پر یہ بات ذرا سوچ سمجھ کے رکھی جائے کہ جس جماعت کا بھی سنگل لارجسٹ جو میجورٹی ہوتی ہے اس کا ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے ٹو میک دیئر میئر، تو وہ ہمارا حق ہم استعمال کریں گے. ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ہم انہیں ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہیں. کچھ ٹاؤنز انہوں نے جیتے ہیں وہ ٹاؤنز ہم ان کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں.
پر میئر کی جو پوسٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کا. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے تیمور تالپور صاحب سے، منسٹر ہیں سندھ گورنمنٹ کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت عدلیہ ہے وہ زیادتی کر رہی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور ایک بریک کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابقہ ایم این اے ہیں انجم عقیل صاحب. ان سے ہم جو ہے نا ذرا جانتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے، خاص طور پہ عدلیہ کے ساتھ جو پی ایم ایل این اور حکومت کی محاذہ رہی چل رہی ہے، اور مہنگائی کے اوپر جو حالات ہیں ان پہ ان کا کیا اسٹانس ہے. ویلکم ٹو دی شو سر. شکریہ جی، بہت مہربانی جی. سر، یہ آج پھر جمعہ تھا، کیا ہو گیا سر؟ پھر آپ کے جو ہے نا وہ خان صاحب کو بھی ریلیف مل گیا، اور جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ایک روایت رہی ہے کہ ہمیشہ جمعے والا دن خلاف فیصلے آتے ہیں، تو یہ جمعہ پھر بھاری پڑ گیا مجھے لگتا ہے. دیکھیں جی، جمعہ تو تھا بہت بڑا مبارک دن ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی سالمیت ہے خطرے میں ہے. وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 9 مئی سے کیسے ملک کے حالات ہیں. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اریسٹ بھی کیا گیا اور اس سے موت بھی ہوئی. اتنے برے حالات کبھی بھی نہیں ہوئے کیونکہ وہ جمہوری لوگ تھے. اس کے بعد آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا دیکھ لیں، ان کا مرڈر ہوا تو ایسے کبھی حالات نہیں پیدا ہوئے. آج میاں نواز شریف کو جس طرح 2/3 میجورٹی تھی اور ان کو ایک چھوٹے سے کامے کے ذریعے حکومت سے ہٹا دیا گیا، کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوا کیونکہ ملک سب کا اپنا، ہمارا اپنا ہے، اور ملک کی پہلے ہے، بعد میں ہماری سیاست ہے، بعد میں باقی چیزیں ہیں. لیکن یہ ایک ایسی فاشسٹ پارٹی ہے کہ جس کو کوئی ملک کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف بیرونی ایجنڈے پہ آئی ہے. آج انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے دشمن بھی نہیں کر سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر لوگوں کو ہوش نہیں آیا، اب بھی لوگ نہیں سمجھے کہ یہ پارٹی کیسے لانچ کی گئی ہے اور اس کے پیچھے کون کون سی بیرونی طاقتیں ہیں. آج سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ جو ملک میں 9 مئی سے حالات ہیں اور جس نے لوگ اس معاملات میں فورسز کے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، جو جس طرح قومی اداروں پہ حملے کیے گئے. آج سپریم کورٹ نے اور ہماری عدالتوں نے ان چیزوں کسی کو کیئر نہیں کیا کہ یہ کس کی وجہ سے کیوں ہوئے. اور بڑے باعزت طریقے سے ایک لاڈلے کو یہاں پر ضمانتیں دی گئی، اور ضمانتیں بھی ایسی ضمانتیں جو تاریخ میں کبھی نہیں تھی کہ تمام مقدمات جو ہیں ہمیں معلوم ہے، وہ بھی جو معلوم نہیں ہے وہ بھی، تو تمام معاملات میں ضمانت دی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور ایسے شخص کے لیے جس نے 2 دن میں ملک کی تباہی کر دی، پوری دنیا ملک کو بدنام کر دیا، جس کو صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے، پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے آج ملک کو تباہ کر دیا. میں تو دعا کرتا ہوں آج ان لوگوں کے لیے کہ ملک کے لیے سوچیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، وہ لوگ ایسے فیصلے کریں کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. آپ بھی تو سر ایم این اے ہیں نا، آپ بھی تو اسمبلی میں ہیں، یہ اسمبلی کا حصہ ہیں نا آپ، یا نہیں ہیں؟ نہیں، میں اس دفعہ نہیں ہوں جی، اس دفعہ میں اسمبلی کا ایسا نہیں ہوں. نہیں تو مطلب چلے آپ نہیں ہیں، رہ چکے ہیں آپ، مطلب ان کو مشورہ تو دے سکتے ہیں نا. دیکھیں جی، اسمبلی اپنا کردار پورا ادا کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو الیکٹ کر کے 5 سال کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ وہاں جا کر آپ کے علاقے کی، آپ کے ملک کی نمائندگی کرے گا، آپ کے ملک کے مسائل اجاگر کرے گا، اور وہ شخص کبھی ایک دفعہ ریزائن دیتا ہے، کبھی دوسری دفعہ ریزائن دیتا ہے.
اس کی اہمیت اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام نے مجھے 5 سال کے لیے اگر مینڈیٹ دیا ہے تو اس مینڈیٹ کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ وہ ایسی طریقے سے الیکٹ ہوا ہے، وہ سارے سامنے ہیں آپ کے، ووٹ سے تو الیکٹ نہیں ہوا، وہ تو سلیکٹڈ ہے، اس کو ووٹ کی اہمیت ہی نہیں پتا۔ اچھا انجم صاحب، ایک چھوٹی سی بات، سوری ٹو کٹ یو آف، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو جو ہے نا وہ مسلح افواج کو جو ہے وہ اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں شرپسندوں کی طرف سے، مطلب ظاہر ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو اون تو نہیں کرے گی نا، تو اب وہ جو بھی اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا ہے یا جو بھی ہے، ہم تو اس کو شرپسند ہی کہیں گے۔ ظاہر ہے ان املاک کو اس طرح نقصان پہنچانا جو ہے پولیٹیکل ورکر کا کام نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این نے جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے بہت ہارش قسم کا بیانیہ بنایا، سرونگ ججز کی تصویریں دکھا رہی ہیں مریم صاحبہ جلسوں میں، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا وہ مدر ان لا اور اس طریقے کی چیزیں جو کر رہے ہیں، تو ایک طرف جو ہے نا وہ ایک ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی پارٹی جو ہے اور آپ کے رہنما جو ہیں وہ بھی تو ایک اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا ادارے کو، تو اس سے کیا اداروں کی مطلب ایگو ہرٹ نہیں ہوتی ہے کیا آپ؟ اور دونوں ادارے میرے خیال میں برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف اداروں پہ حملہ ہوا اور پاکستان تک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے حملے ہوئے کہ جو سربراہان گئے ان کے گھروں پہ حملے ہوئے۔ دوسری طرف جس طرح ایک لاڈلے کو کرٹسی مل رہی ہے کہ لاڈلے کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اتنا تو ایک محب وطن شخص اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوری شخص کا حق ہے کہ اپنے اندر جو اس کے نہیں اون تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا، اس جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کو پی ٹی آئی والے بھی اون تو نہیں کر رہے کہ ہم نے کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو پارٹی ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب ہمیں گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی برے حالات پیدا ہوں گے، وہ تو اون کر رہے ہیں۔ اس کا اور مطلب کیا ہے کہ جتنے برے حالات ہوئے ہیں ان کو اون کیا ہے، اور کہا اب آج انہوں نے دوبارہ چیلنج دیا ہے کہ اگر اب دوبارہ ہمیں گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے، تو اور اس سے نہیں تو سر پھر پی ایم ایل این جو عدلیہ کو نشانہ بنا رہی ہے تو مطلب وہ آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدلیہ میرٹ پہ فیصلے کریں، دیکھیں ہر آدمی کا حق اچھا، اس ہے۔ بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ عدلیہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے، آج آپ دیکھیں نا کہ تمام کیسوں میں تو مانتے ہیں، تمام کیسوں، کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا تھا؟ کیا وہ بھی ایئرپورٹ پہ آئے تھے ایسے ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا حمزہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا شاہد خاقان کے سامنے ہوا وہ آپ کے سامنے نہیں ہے؟ حسن چلے اقبال وہ صاحب، غلط تھا، وہ غلط تھا انجم صاحب، وہ آپ غلط تھا، دیکھیں وہ کوئی غلط تھا، کیس تو شروع بھی نہیں ہوا۔ ایک غلط کو صحیح کرنے کے لیے ایک اور غلط کیا جائے گا کیا؟ نہیں، ہم تو اس چیز کے خلاف ہیں جی۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشری ایک ملک کا اہم ستون ہے، اور لاسٹ آخری امید انسان کی اسی پر جاتی ہے کہ وہ ہمارے لیے یا ملک کے لیے یا میرٹ پہ کوئی قانون کے مطابق کام کرے گی۔ اب جس طرح آپ ان کی چیزیں اپنی سامنے آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سب کے لنک سامنے آ رہے ہیں، یہ آج وہ میرٹ پہ کہہ سکتے ہیں ان فیصلوں کو جن کا پہلے ہی ویڈیو اور آڈیو نکل رہے ہیں اور ثابت ہو رہا ہے کل یہ فیصلہ ہوگا، پرسوں یہ فیصلہ ہوگا، کیا وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہو، پھر ایسا ہی ہو۔ آپ دیکھیں سر اس پہ اعتراض کرنے، اس پہ آواز اٹھانے کا ہر شخص حق ہے۔ جمہوری پاکستان نہیں، آواز فیصلوں کے اوپر اٹھانے کا حق ہے، پرسنلائز قسم کی گفتگو کرنے کا حق تو نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہی جوڈیشری تھی جنہوں نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر بقول پی ٹی آئی جو ہے وہ میاں صاحب کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کی اجازت دی۔ ادارہ تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو ایز اے پرسن ہی کر رہے ہیں نا، کہ یہ ادارہ تو ہم ایز اے ادارہ یہ نہیں کہتے کہ سپریم کورٹ غلط ادارہ ہے۔ ادارہ سپریم کورٹ ادارہ ہے، اور ماشاء اللہ پاکستان کا سب سے عزت والا، احترام والا ادارہ ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے پروگرام تو دیکھ لیا۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک چیز آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس وقت جتنی بھی پارٹیز ہیں یا انڈیویجول لیولز کے اوپر بھی دیکھیں تو ہر ایک نے اپنی اپنی ایک ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے۔
یہ ریڈ لائن جو ہے نا یہ فساد کی جڑ ہے. اس ریڈ لائن کو ختم کریں. یہ ریڈ لائن جو ہے نا میرے حساب سے ایگو ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی ایگو بنائی ہوئی ہے. تو میری ایگو کو آپ ہرٹ کرو گے, آپ کی ایگو کو میں ہرٹ کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ میری ریڈ لائن ہے, میرا ٹارگٹ آپ کی ریڈ لائن ہے. تو اس ریڈ لائنوں کے چکروں سے نکلیں. ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو پاکستان کا سوچیں, اور ہم سب کی جو ریڈ لائن ہے وہ صرف ایک ہے, اور وہ ہے پاکستان. تو پاکستان کو جو ہے وہ رہنا چاہیے. باقی ہم رہیں نہ رہیں یہ سب آنے جانے والی بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.